اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کو اور بندیوں کو دو ذمہ داریوں سے نوازا ہے، دو ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو او انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، ایسے رستے پر تم خود بھی مت جاؤ جس کی وجہ سے تم جہنم میں جلو، اور اپنی اولاد کو بھی ایسے راستے نہ جانے دو جس پر چلنے کے بعد تمہاری اولاد بھی جہنم کا ایندھن بنے۔ اس لیے کہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان، اللہ کی مخلوق میں کسی میں بھی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں اٹھائے گا، اور جب اٹھائے گا تو اللہ عدل فرمائے گا، انصاف فرمائے گا، اللہ حساب لے گا، ہر انسان کا حساب ہوگا، جس سے اللہ چاہے گا حساب لے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ ضرور حساب لے گا، اور جب اللہ کے حساب کے اندر کوئی کامیاب ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جب اللہ کے حساب میں کوئی ناکام ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت اور جنت کی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کے نافرمان مجرموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ بات کسی لیڈر کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ کسی سیاسی لیڈر کا فرمان نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، رب محمد کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، ہم نے جنت کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہزاروں کی تعداد میں اے عاشقان رسول جمع ہونے والوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر ذرا ہماری جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت دیکھا اور جنت کی نعمتیں دیکھا، تو جنت ایسی چیز ہے، پہلی بات بتا دوں، دل کو بہلانے کے لیے یہ باتیں نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ اور یاد رکھنا، جیسے اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، ویسے جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا، دل کو بہلانے کے لیے یہ علماء کے قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ خطیبوں کی من گڑت باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ ہماری بنائی ہوئی جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ سے عرض کیا مولا تیری جنت کتنی خوبصورت ہے، تیری جنت کتنی حسین ہے، تیری جنت کتنی جمیل ہے، تیری جنت میں کتنی نعمتیں ہیں۔ مولا جو سنے گا یہ نعمتیں تو ہر بندہ جنت ہی میں داخل ہوگا، ہر بندہ جنت میں جائے گا، مولا ہر بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جہنم بھی دیکھ لو۔ حضرت جبریل نے جب جہنم کو دیکھا تو جہنم دیکھنے کے بعد اللہ اکبر اس کے جو عذاب دیکھے، اللہ کے عذاب، اور جہاں وہ شدت، وہ تپش، وہ حرارت، وہ ساری چیزیں دیکھی تو آ کر عرض کرتے ہیں مولا جہنم میں ایسا عذاب ہے اب وہاں کوئی نہیں جائے گا، اور جہنم خالی ہوگی، کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے، فرشتوں جنت کو
मुसीबतों से ढक दो, फरिश्तों जन्नत को मेहनतों से ढक दो, फरिश्तों जन्नत को तकलीफों से ढक दो और जहन्नम को लज्जात और शहवात से ढक दो। अल्लाह अकबर। तो जब जन्नत को मुसीबत और तकलीफों से ढका गया और जहन्नम को लज्जात और शहवात से ढका गया, तो फिर जिब्रील ने अर्ज किया, मौला अब जन्नत में कौन जा सकेगा और जहन्नम से कौन बच सकेगा? यानी जो रास्ता जन्नत की तरफ जाता है वो मुसीबत वाला है, वो तकलीफ वाला है, और जो रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है वो रास्ता लज्जत वाला है, शहवत वाला है, ऐश वाला है, आराम वाला है। जैसे मिसाल के तौर पर अब यहाँ जितने बैठे हुए खड़े हुए लोग पूरी महफिल में शरीक है, मैं तवज्जो चाहता हूँ, राहे जन्नत के मुसाफिर बनना चाहते हो या जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हो, खुद अपने आप में डूबकर फैसला कर लो। देखो सर्दी की ठंडी ठंडी रात है, रात का आखिरी पहर है और उसके बाद नरम नरम गद्दों पर आप लेटे हुए हैं, आसमान से शबनम बरस रही है, पूरा माहौल गुलाबी है। ऐसे में मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब जो बंदा मुसीबत उठा करके उस ठंडी के मौसम में, उस ठंडी के माहौल में बिस्तर से उठ करके मस्जिद की तरफ जा रहा है, ठंडे पानी की तकलीफ उठा रहा है, नींद को कुर्बान कर रहा है, उसके लिए जन्नत की बशारत है। और जो नरम नरम बिस्तर पे लेटा हुआ है, जो नरम बिस्तर पर आराम कर रहा है, जो नरम बिस्तर पे सो रहा है, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कोशिश करें कि नारे की बजाय मेरी बात सुन लें। बात जब पूरी हो जाए देख लेना। आप तवज्जो फरमाएं, जिसने 10 मिनट नींद की तकलीफ उठाई, क्या बात है, जिसने ठंडे पानी से वुजू किया और बिस्तर छोड़कर मस्जिद गया, मुसल्ले पर आ गया, उसके लिए जन्नत की बशारत है। याद रखना, अब तवज्जो करें, 10 मिनट की तकलीफ ने हमेशा की तकलीफ से आजाद कर दिया। और जो बिस्तर पे फजर की नमाज में सोता पड़ा रहा और ऐश और आराम करता रहा, अब उसके लिए जहन्नम की आग है। बताओ अक्लमंद कौन है जो 10 मिनट की तकलीफ उठाकर हमेशा की राहत पाना चाहता है, या 10 मिनट सो करके जहन्नम की आग का ईंधन बनना चाहता है? अक्ल कहां गई? हर इंसान क्या चाहता है? थोड़ी तकलीफ उठा लो, हमेशा की राहत हासिल कर लो। तो अल्लाह ने जन्नत को समेट दिया है, अल्लाह ने जन्नत को लपेट दिया है। तकलीफों में, मुसीबतों में और अल्लाह अकबर मुशक्कतों में, इम्तिहानात में, आजमाइशों के अंदर, अल्लाह अकबर, क्या आप नहीं देखते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रमजानुल मुबारक का प्यारा महीना है, सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफताब तक के भूखे रह लो, प्यासे रह लो और वजीफे ज़ौजियत से महफूज रहो। अल्लाह अकबर, ये चंद घंटों की मुसीबत उठाओ और फिर उसका सिला क्या मिलेगा? आका इरशाद फरमाते हैं, रोजेदार को 2 खुशी नसीब होती है, एक इफ्तार के वक्त और एक उस वक्त नसीब होगी जब वो अल्लाह का दीदार करेगा। और रोजेदार के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा, रोजेदार जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो जा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, देखो उसको हमेशा के लिए जन्नत की नेमत मिल गई। और अगर 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहने की हिम्मत नहीं, वही ऐश जो और दिनों में थे, वही खाना जो और दिनों में था, रमजान शरीफ में खाता रहा, गुटखा खाता रहा, सिगरेट पीता रहा, पानी पीता रहा, हौज मौज करता रहा, बोलो चंद घंटों की वजह से अब वो जहन्नम का ईंधन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो याद रखना, जन्नत को मेहनतों से लपेटा गया है और जहन्नम को ऐश और आराम से। अब बताओ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, हम लोग ऐश और आराम के अंदर मुब्तला हैं, गुनाहों की लज्जतों में मुब्तला हैं, शहवात की लज्जतों में मुब्तला हैं, जराइम की लज्जतों में मुब्तला
معاملہ ہے میرے بھائیو، یاد رکھنا یہ دنیا میں آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ اللہ اکبر۔ آئیے تھوڑا جہنم کا تذکرہ احادیث کی روشنی میں کیا جائے تاکہ ہم سوچیں ہم کس قدر وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کس طرح بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے آپ کو بتاؤں، آج ہم کسی کی بھی بات کو مان لیتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے۔ یہی ہے نا، اگر ڈاکٹر کہہ دے تمہیں شوگر ہو گیا ہے، تم میٹھا مت کھانا، ہم میٹھا بند کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا داڑھی نہ منڈانا۔ بولو حضور کی بات مانتے ہو؟ ڈاکٹر کی مانتے ہو، رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے تمہیں بلڈ پریشر ہو گیا ہے، نمک کا مت کھانا، نمک چھوڑ دیتے ہو، پھیکا کھانا شروع کر دیتے ہو، ڈاکٹر کی مانی، رسول اللہ کی نہیں مانی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اگر جس کے یہاں 10,000 کی نوکری کرتے ہو، 10,000 کی نوکری کرتے ہو، وہ کہے تم مجھے صبح 6 بجے آفس میں چاہیے، تو کیا چوں چرا کرتے ہو؟ کیا بحث کرتے ہو؟ مباحثہ کرتے ہو؟ نہیں۔ جیسے ہی جس کے یہاں 10,000 کی نوکری کر رہے ہو، اگر وہ کہے تو 6 بجے مجھے چاہیے، 5 بجے مجھے چاہیے، ہاتھ باندھ کے کہتے جی سیٹ میں بالکل آ جاؤں گا، اب 6 بجے کہنے میں وقت سے پہلے آ جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ اے ظالم انسان، جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے، اس نے اگر تجھے 6 بجے بلایا ہے تو تو 5:45 بجے جاتا ہے۔ رسول اللہ نے روزانہ 5 مرتبہ تجھے مسجد آنے کا حکم دیا ہے، تو کتنا مسجد آ رہا ہے؟ ارے وہ 10,000 کی نوکری دینے والے کی اوقات کیا ہے؟ لیکن جس نے کہا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس رسول کی شان یہ ہے، قرآن ملا ان کی وجہ سے، رحمان ملا ان کی وجہ سے، اسلام ملا ان کی وجہ سے، ہر نعمت ان کی وجہ سے ملی۔ کتنا ظالم ہو گیا مسلمان! 10,000 کی نوکری دینے والے سے تو وفا ہے، کیا بات ہے، جس نے 10,000 کی نوکری دی اس کی بات تو مان رہا ہے، کیا بات ہے۔ لیکن جس نبی کے صدقے میں سب ملا، اللہ وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ کے رسول کی وجہ سے نہ ملی؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہر نعمت انہی کے صدقے میں، ہر نعمت انہی کے وسیلے سے، ہر نعمت انہی کے واسطے سے۔ میرے امام فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف الرحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ اپنا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب کی بات مان رہے ہیں، رب کی نہیں مان رہے ہیں، رب کے رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں، سب کے فرما بردار ہیں، اللہ رسول کے فرما بردار نہیں ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہے؟ تھوڑی دیر ایک حدیث سن لے جو صحیح کے اندر موجود ہے، سیاہ ستہ میں ایک حدیث آئی ہے، اس کو دل کے کانوں سے سن لیں۔ اگر اپنا بھلا چاہتے ہو، یاد رکھنا اتنا یقین ہے کہ مرنا ہے، اتنا یقین ہے موت آنی ہے، اتنا یقین ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اتنا یقین ہے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، تو سن لو میری قوم کے جوانوں، تم چاہو تو ماحول بدل سکتا ہے، تم چاہو تو انقلاب آ سکتا ہے، تم چاہو تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ آپ اتنے شوق سے سننے کے لیے علماء کو آتے ہو، میرے قوم کے جوانوں تم ہماری قوم کا سرمایہ ہے، جتنی شوق سے سنتے ہو اگر اتنے ہی شوق سے بدل بھی جاؤ، اتنے ہی شوق سے عمل بھی کر لو، پوری دنیا میں انقلاب آئے گا۔ صرف ہندوستان کا جوان پورے ملک کے انقلاب کے لیے کافی ہے، اور پورا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے انقلاب کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آؤ اگر اپنے آپ سے پیار ہے، اپنے آپ سے محبت ہے، اپنے آپ سے الفت ہے، تو ذرا دھیان سے اپنے نبی کا فرمان سنو، اپنے سچے نبی کا فرمان سنو، اپنے رب کا فرمان سنو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، قرآن حدیث دونوں میں اس کا تذکرہ ہے جو مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین، قائد المرسلین، سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے
کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. سننے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. کیا بات ہے حضرت. واہ. چہرے پر جہنم کی آگ کی برسات ہوگی. جہنم کی آگ برسے گی چہرے پر. تھوڑی دیر سوچو, غور کرو. انسان کے پورے جسم میں سب سے نازک ترین اگر کوئی عضو ہے اس کا چہرہ ہے, اس لیے کہ اس چہرے میں بہت سارے نازک اعضاء ہیں. آنکھ, کان, ہونٹ, زبان, یہ ساری چیزیں. بلکہ یوں کہہ لیں اگر پورا جسم ہو اور چہرہ نہ ہو کچھ نہیں ہے نا. میں نے کہہ دیا کہ بیٹھنے کو جگہ نہیں. اگر آپ چلائیں گے تو بات کس ہوگی. دیکھیے آپ میرے صبر کا جتنا چاہے امتحان لے سکتے ہیں, میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا, نہ غصے میں آؤں گا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ محفل پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اگر آپ اسی طرح ڈسٹرب کریں گے تو کئی محفلیں ایسی ہوئی ہے کہ جب لوگوں نے چلایا تو محفل ختم کرنی پڑی. اتنے سب لوگ سکون سے سن رہے, صرف ادھر 4-6 لوگ چلا رہے ہیں بس. اگر میں تقریر یہیں ختم کر کے چلا گیا تو پوری محفل آپ کو بددعا دے گی. اور کوئی بددعا دے یا نہ دے, حضور کی محفل میں اگر آپ گڑبڑ کر رہے ہیں تو حضور نے اگر آپ کو گھور کر دیکھ لیا, توجہ کرنا, اگر آقا نے گھور کے دیکھ لیا تو دنیا اور آخرت سب برباد ہے. اگر آپ کو مجھے دیکھنا ہی تھا تو آپ پہلے آ کر کے آگے بیٹھ جاتے. جی ہاں, دیر سے ہم کو بلا رہے تھے. اب آپ اگر جائیں وہی رہے میرے بھائی. دیکھیے آپ 2 منٹ میں نے بولا, میری بات, میرے 2 منٹ برباد گئے. ہمیں وقت پہ محفل ختم کرنے, مجھے جانا ہے وقت پہ, فلائٹ پکڑنا ہے, مجھے پہنچنا ہے دلی. جی آپ جتنا وقت برباد کریں گے گفتگو اتنی کم ہوگی. پھر کہتا ہوں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا, لیکن اتنے سب لوگ کا نقصان آپ 4 لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں مانیں گے, وہ ظاہر سی بات ہے. جو قوم 2 جملے نہ مانے وہ پوری تقریر پر کیا عمل کرے گی, یہی تو بات ہے نا. ہاں, لیکن بات اتنی ہے کہ میں 4 لوگوں سے مایوس نہیں ہوں, یہ پورا مجمع سن رہا ہے ماشاءاللہ. ایک بار سب درود شریف پڑھنے بلند آواز. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک. ایک بار اور بلند آواز سے درود شریف پڑھنے آپ. عاشقوں کی طرح پورا مجمع پڑھو تو ہزاروں درود کے تحفے پہنچ جائیں. مل کے پڑھیں درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی مراد پوری ہو گئی. اب میں گفتگو کر سکتا ہوں, میں بات آگے بڑھا سکتا ہوں. ایک بار پھر سب لوگ درود شریف پڑھیں. بیٹھ جاؤ. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں بلند آواز. عاشقوں کی طرح سب مل کے پڑھیں. اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. توجہ فرمائیں, حدیث پڑھی جا رہی تھی. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. ان کے چہرے پر آگ برسے گی. تھوڑا تصور کرنا میرے بھائیوں, میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں, ان بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. مرد اور عورتوں کی تخصیص نہیں. کچھ لوگ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. آپ ذرا تصور کریں, جہنم کی آگ, وہ بھی جہنم کی آگ کیا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں
दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा, दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज तर्रार जहन्नम की आग है। अल्लाह अकबर। और वो इंसानों के चेहरों पे बरसाई जाएगी। एक मर्तबा कभी बाइक पर आप तेज बारिश में बाइक चलाकर देखना, हेलमेट अगर आपके चेहरे पे न हो तो आप तेज बारिश में बाइक चला के देखना, आपको हैरत होगी मेरे भाइयों। ये मेरा खुद का तजुर्बा है कि अगर बारिश तेज हो रही हो और हम बाइक चला रहे हो और बारिश के तेज कतरे हमारे मुंह पे पड़ते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मुसलमानों जरा सोचो, जब पानी के ठंडे ठंडे कतरे हमारे चेहरे पर पड़ते हैं तो हम बाइक रोक देते हैं। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, ये कोई कहानी नहीं, किस्सा नहीं, ये सच्चे नबी का सच्चा फरमान। जरा तसव्वुर तो करो मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर तो करो मेरी बहनों, जो कौम अपने चेहरे पर पानी के ठंडे ठंडे सुकून देने वाले कतरों की चोट बर्दाश्त न कर सके, जब उस चेहरे पर जहन्नम की आग बरसेगी, उस वक्त उन चेहरों का हाल क्या होगा, उस वक्त उन चेहरों की कैफियत क्या होगी। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिनके चेहरों पर जहन्नम की आग की बरसात होगी उनका कसूर क्या होगा, उनका जुर्म क्या होगा। मेरे आका ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, वो सबकी बात मानते होंगे लेकिन अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते होंगे। अब जरा इस कठेरे में अपने आप को खड़े करके सोचो, क्या हम वो लोग नहीं हैं जो सबकी मानते हैं लेकिन अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते। मुसलमानों, अगर हम अल्लाह उसके रसूल की बात मान रहे होते तो आज मस्जिदें वीरान न होती। अगर हम अल्लाह रसूल की बात मान रहे होते तो नौजवान लड़कों का लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात का चक्कर न होता। बड़ी माजरत के साथ हमें ये बात करने में अच्छा भी नहीं लगता लेकिन मजबूर है, करें क्या, हालात कितने बिगड़ चुके हैं। 80% नौजवान लड़के और लड़कियां इस गुनाह के अंदर गिरफ्तार है, इस जुर्म के अंदर गिरफ्तार है और फिर वो उसको गुनाह भी नहीं समझते। ला इलाहा इल्लल्लाह। सोचो तो सही, एक तो गुनाह है और उसको गुनाह भी नहीं समझा जाता। बल्कि बात और अर्ज करूं माजरत के साथ, दीनदार लोग भी इस चक्कर से नहीं बच पा रहे, इल्ला माशाअल्लाह। वो भी लोगों को देख करके, सीरियल और फिल्में देख करके, दाढ़ी तो रख ली, टोपी तो पहन ली, अच्छा कुर्ता तो पहन लिया, लेकिन कोई हुस्न सामने से टकराया तो फिर दिल काबू में न रहा। ये क्यों है पता है? दिल में हुजूर नहीं बसे, इसलिए दिल कुत्तों की तरह आवारा फिर रहा है। अगर इस दिल में हुजूर बसे होते, याद रखना, जुमले तल्ख को माफ करना, कुछ लोगों को मुझसे शिकायत है कि कुछ जुमले आपके बहुत तल्ख हो जाते हैं, लेकिन नश्तर जो लगाता है मेरे अजीज, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अगर मैं कोई खतीब होता, अगर मैं कोई खतीब होता, अगर मैं कोई अदीब होता, अगर कोई मुहक्किक होता तो मैं जुमले सजा करके बोलता, लेकिन ये मेरी तकरीर नहीं, मेरी खिताबत नहीं, ये मेरे दिल की आओ फुगा है। और आओ फुगा सजा और संवार करके नहीं निकलती, बल्कि जब चोट लगती है तो फिर अंदाज कुछ भी हो सकता है। बताओ, रसूलुल्लाह के साथ यही वफा का तरीका है, हुजूर के साथ यही मोहब्बत का तरीका है। सबकी बात मानते हो, हुजूर की नहीं मानते। अल्लाह अकबर। अगर पुलिस वाले ऐलान कर दे 10 के बाद माइक नहीं चलेगा, बोलो माइक तुम बंद करते हो कि नहीं करते हो? 10 के बाद तुम घर से नहीं निकलोगे, कर्फ्यू लग गया, कोई निकलता है घर के बाहर? हैरत है। अच्छा करते हो, पुलिस की बात सुनते हो, मुझे उस पर एतराज नहीं, लेकिन आपसे पूछता हूँ, पुलिस की माना अपने नबी की कब मानोगे? डॉक्टर की माना अपने नबी की कब मानोगे? अगर तुम्हारा नाम पुलिस की डायरी में लिख दिया गया जेल जाने का खतरा है तो तुम्हारी नींदें उड़ जाती है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। पुलिस के रजिस्टर में नाम आए तो तुम्हारी नींद उड़ जाती है, जबकि कोई भारी भरकम आदमी ले जाओ तो नाम कट सकता है, रिश्वत दे दो तो नाम कट सकता है, दबाव लाओ तो नाम कट सकता है, लेकिन अल्लाह अकबर, जहन्नम के दरवाजे पे लिखा हुआ नाम कोई कारपोरेटर कटवा
कटवा सकता है, कोई आलिम कटवा सकता है, कोई रिश्वत कटवा सकती है। कौन से मुसलमान हो, तुम्हें तो नींद भी नहीं आनी चाहिए कि हमारा क्या होगा, हमारा हश्र क्या होगा, कि हमारा नाम रोजाना कोई बात नहीं, रोजाना एक दिन में 5 मर्तबा, एक दिन में 5 मर्तबा हमारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। हमारे बेटों का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है, हमारी बेटियों का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। नींद कैसे आती है आराम की, नींद कैसे आती है? हंसता है मुसलमान। ये मौलाना लोग का तो काम ही है। मौलाना का क्या काम है? मौलाना की जिम्मेदारी है, क्या बात है हजरत, हक पेश करे, वाह, सच्चाई पेश करे। बेशक। अगर आज तुम हम लोगों की बातें नहीं मानोगे, जब आंखें मौत से बंद होगी तब तुम्हारी आंखें खुलेगी कि तुम कर क्या रहे थे। उस वक्त तो रोगे, उस वक्त रोगे। हदीस पाक है, मुर्दे पे जिंदा जो रोते हैं उससे ज्यादा मुर्दा रोता है। आए है, उस वक्त मुर्दा रोता है, हाय मुझे दुनिया ने धोखा दिया, मुझे दुनिया के माल ने धोखा दिया, मुझे दुनिया के मनाल ने धोखा दिया। मगर उस वक्त का रोना काम नहीं आता। फरिश्ते उसको तंज करते हैं, जालिम। जब तुझे पुकार पुकार कर कहने वाले नसीहत करते थे, होश में आ जा, सुधर जा, संवर जा, उस वक्त तू नहीं सुधरता था। अभी तो घमंड था माल पर, अभी तो घमंड था आल पर, अभी तो घमंड था लंबी कारों पर। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया। कुरान कह रहा है ओ मालो मनाल पर घमंड और गुरूर करके अल्लाह को भूलने वालों, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। सिवाय कफन के इस दुनिया से तुम कुछ साथ नहीं लेकर जाओगे। क्या बात है, बेशक। कफन भी कफन, कफन भी जिस्म पर उसी वक्त रहेगा, अल्लाह राजी है तो, वरना वो कफन भी जहन्नम की चादरों में से एक चादर बन जाएगा, आग की चादरों में से एक चादर बन जाएगा। दुनिया को देखते देखते तुम क्यों आवारगी कर रहे हो? उनके यहाँ मरने के बाद उठने का कोई तसव्वुर नहीं है। जो कौम आवारगी करती है वो सोचते हैं मरने के बाद हमें आग में डाल दिया गया, किस्सा खत्म हो गया। हमारे यहाँ किस्सा खत्म नहीं होता, पैदाइश से किस्सा शुरू नहीं होता, मौत पे किस्सा खत्म नहीं होता। बल्कि एक बात कहूं, हमारे मजहब में जो अल्लाह रसूल का वफादार बन जाए उसके लिए दुनिया जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा खूबसूरत उसकी कब्र है, और उससे ज्यादा खूबसूरत मैदान महशर है, और उससे ज्यादा खूबसूरत उसकी आखिरत है। वजह यह है कि दुनिया में इतना लंबा सफर करो तो सिर्फ गुंबद नजर आता है, और कब्र में जाओ तो गुंबद वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं अपने जवानों से कहता हूं कि हज को जाने से जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी मर जाने में होना चाहिए। कि हज को जाने पे काबा नजर आता है, मर जाने पे काबे का काबा नजर आता है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। क्या मकाम है कब्र का, लेकिन किसके लिए? वफादारों के लिए, जानियों के लिए नहीं, सूद के धंधे करने वालों के लिए नहीं, औरतों पर पाप की नजर डालने वालों के लिए नहीं, नरम नरम गद्दों पे लेट करके ज़िना की फिल्में देखने वालों के लिए नहीं, अपने माल को हराम कामों पे खर्च करने वालों के लिए नहीं, अपने माल से किसी पे जुल्म करने वालों के लिए नहीं, अपने माल से
فرعون اور فرعونیت جیسے دعوے کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کے غرور میں مسجدوں کو ویران کرنے والوں کے لیے نہیں، علماء کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں، علماء کو حقیر جاننے والوں کے لیے نہیں، دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں۔ جو نبی کا وفادار ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ حضور آئیں گے اور قبر جگمگائیں گے، سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، حضور کہاں آئیں گے نہیں آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وفادار کی قبر جگمگانے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے۔ کتنی خوبصورت ہے مومن کی موت، میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ان کے چہروں پر آگ کی برسات ہوگی جو سب کی سنتے تھے، اللہ رسول کی نہیں سنتے تھے۔ بتاؤ مسجد آباد کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ سود سے حرام سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ رسول کا ہے۔ آج سود کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، بیاج کتنی تیزی سے مسلمانوں میں بڑھ رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ اتنا لے لو اتنا بھرتے رہو، اتنا لے لو اتنا ہفتے دیتے رہو۔ مسلمانوں یاد رکھنا مال سب کچھ ہے، دولت سب کچھ ہے، سوچو تو صحیح، حلال کمانے والے دنیا سے گئے، ساتھ میں کیا لے کر گئے؟ عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ہے، اور کوئی معمولی صحابی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، اور وہ صحابی ہے جن کے پیچھے کھڑے ہو کر رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی۔ چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں، چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو ان کی امامت کی تائید میں حضور ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وہ ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ سوچو تو صحیح، غور تو کریں، ایسے صحابی بہت مالدار، ان کے گھر کا سونا پھاوڑے سے کھود کر تقسیم کیا گیا، اتنے مالدار تھے عبد الرحمن ابن عوف۔ حلال کمایا نا، عبد الرحمن ابن عوف کیا لے گئے؟ حلال کما کر بھی کیا لے گئے؟ سوچو، اتنے بڑے صحابی حلال کما کے کیا لے گئے؟ لے گئے کوئی دنیا کا مال؟ تو جو حلال کمائے وہ ساتھ نہیں لے جاتا، تو جو تم حرام کما رہے ہو کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ اور سوچتے ہو کہ حرام سے اپنے بچوں کو جو پال رہے ہو، یہ حرام کھانے والے تمہارے بچے جن کا گوشت تو حرام سے بن رہا ہے، خون حرام سے بن رہا ہے، یہ تمہارے وفادار رہیں گے؟ بتاؤ اولاد غدار کیوں ہوتی ہے؟ آج بڑی سے بڑی اسکول میں پڑھا رہے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے کالجز میں بیٹھتے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم تو اچھی ہے لیکن جو حرام کا خون اور حرام کا گوشت ہے وہ وفادار بننے نہیں دیتا کسی کو۔ پہلے اتنی بڑی بڑی اسکولیں نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے کالجز نہیں تھے، لیکن اولاد ماں باپ کی وفادار ہوتی تھی، ملک و ملت کی وفادار ہوتی تھی۔ بھائی اولاد کی وفاداری غذا کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ سنیں، بہنیں بھی موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے سن رکھا ہوگا حضرت ٹیپو سلطان، بڑا مشہور نام ہے ہندوستان میں، یہی تو اپنی پہچان ہے، ہم جیسے بہادر، ہمارے جیسا کوئی بہادر نہیں۔ وجہ جن کی عقلوں پہ پتھر، جن کے مذہب میں پتھر، جن کے عقیدے میں پتھر، وہ کیا بہادر ہو سکتے ہیں؟ بہادر تو وہ قوم ہے جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس زندہ رحمان کا عقیدہ، جس کے پاس، ارے ہم سے زیادہ بہادر بھی کوئی ہوا ہے؟ ہمارا نبی اتنا طاقتور ہے کہ زمین پہ کھڑے رہ کر اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائیں۔ بڑے سے بڑا بہادر کاغذ کو اشارے سے ٹکڑے نہیں کر سکا، اشارے سے تو کاغذ بھی ٹکڑے نہیں ہوتا۔ اپنے نبی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، ان کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا۔ طاقت ہمارے یہاں ہے، قوت ہمارے یہاں ہے، اور پھر ہمارے یہاں صدیق اکبر جیسا بہادر، فاروق اعظم جیسا بہادر، عثمان غنی جیسا بہادر، علی مرتضی فاتح خیبر جیسا بہادر کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر سبحان اللہ، صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے۔
طارق بن زیاد جیسا بہادر ہمارے اندر ہے، نور الدین زنگی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے. یہ بہادروں کی ایک فہرست ہے ہمارے پاس. تو ٹیپو سلطان بھی بڑا بہادر. جب تک سلطان زندہ تھے انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ کہہ سکے کہ بھارت ہندوستان ہمارا ہے. جب سلطان کی شہادت ہوئی تب ان کو ہمت ہوئی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات بھی بتا دوں، بہادری کب آتی ہے اور بزدلی کب آتی ہے؟ جی عشق رسول انسان کو بہادر کرتا ہے بے شک بے شک، اور گناہ انسان کو بزدل کرتا ہے. سچ ہے یہ. جب تک مسلمان عاشق رسول تھے، سچے بہادر تھے، جب سے گناہ کرنے لگے بزدل ہوئے. اب سائے سے بھی ڈرتے ہیں، چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، کتوں سے بھی ڈرتے ہیں. اسی لیے تو کتے تمہیں ڈرا رہے ہیں. کیا اشارہ ہے. جب تک تم کتوں سے نہیں ڈرتے تھے بہادر تھے، کتوں میں ہمت نہیں تھی تمہیں ڈرانے کی. جب سے تم گناہ کر کے بزدل ہوئے، چھوڑ دو رات میں گندی فلمیں دیکھنا. بستر پہ پاپ کی فلم دیکھنے کی بجائے مصلے پہ رو کے دیکھ. جیسے اصحاب کہف کے پیچھے کتا تم ہلا کے چلا تھا، اب بھی کتے تیرے پیچھے تم ہلاتے ہوئے نہ